میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں آپ نے اصحاب کہف کی تفصیل جانی تھی اور یہ جانا تھا کہ انہوں نے بیدار ہونے کے بعد جو کچھ کیا، اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ان کو ہمیشہ کے لیے سلا دیا اور ان کے غار کو بند کر کے غار کے دہانے پر مسجد بنا دی گئی تاکہ لوگ جو ہے وہ اس میں ان کے قرب میں رہ کر کے عبادت کریں اور برکت حاصل کریں۔ زمانہ جو ہے وہ بیتتا چلا گیا اور ان اہل انجیل میں تین فرقے، بنیادی طور پر تین فرقے وجود میں آ گئے، ہے نا۔ جب حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تو ان میں بے شمار اختلافات ہو گئے، تو انہوں نے مشاورت کی کہ ہمارے تین بڑے جو ہے وہ عالم ہیں اور رہنما ہیں، ہم ان کے پاس جو ہے وہ چلتے ہیں، اس سلسلے میں جو ان کا موقف ہوگا وہی کہ وہی سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ مان لیں گے۔ یہ تین لوگ، ان میں سے ایک کا نام یعقوب تھا، دوسرے کا نام نستور یا نستور تھا اور تیسرے کا نام ملکان تھا۔ تو ایک نے یعنی یعقوب ہے، یعقوب سے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں تمہارا کیا خیال ہے نا، کیا ہوا تھا، حقیقت کے اعتبار سے وہ کون تھے؟ تو یعقوب نے یہ کہا کہ عیسیٰ معاذ اللہ وہی اللہ ہے جو زمین پر اتر آیا تھا اور پھر جو ہے وہ زمین پر آسمان پر واپس چلا گیا، ہے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے وہ گمراہ کن عقیدہ تھا۔ تو کچھ لوگوں نے اس کی اتباع کر لی، اس کے ماننے والوں کو یعقوبیہ فرقہ کہا گیا۔ تو یعقوبیہ فرقہ جو ہے وہ یہ نصارہ میں پیدا ہوا۔ دوسرا جو ہے وہ ہے نا، ان کا جو وہ تھا رہنما، اس کا نام نستور یا نستور تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اللہ تو نہیں، البتہ اللہ کے بیٹے تھے اور اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے زمین پر بھیج دیا تھا اور پھر بعد میں آسمان پر انہیں واپس بلا لیا، ہے نا۔ تو اس کے ماننے والے جو لوگ ہوئے وہ نستوریہ فرقے کے کہلائے، نستوریہ فرقہ جو ہے وجود میں آیا۔ تیسرا جو ہے وہ ہے نا ملکان کا جو ہے وہ ماننے والا، ملکان سے پوچھا گیا تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا، اللہ کے بندے تھے، اللہ کی مخلوق تھے اور اللہ رب العزت نے انہیں نبوت سے سرفراز کیا تھا۔ یہ عقیدہ وہ تھا کہ جو اہل اسلام کا عقیدہ ہے، جو قرآن کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ تو یہ حق جو ہے وہ حق بات اس نے کہی تھی، اس کے ماننے والوں کو ملکانیہ فرقے سے تعبیر کیا گیا۔ اس طریقے سے بنیادی طور پر تین جو ہے وہ فرقے عیسائیوں میں معرض وجود میں آئے، جن میں سے دو گمراہ تھے، ہے نا، باطل تھے، باطل پرست تھے، اور ایک جو ہے وہ حق پر تھا، ہے نا۔ تو زمانہ جو ہے وہ بیتتا چلا گیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے نا زمانے تک پہنچتے پہنچتے پھر دوبارہ جو ہے وہ اختلاف رونما ہوا اصحاب کہف کے سلسلے میں۔ اصحاب کہف کے سلسلے میں لوگ آپس میں بحث و مباحثہ کرنے لگے، مناقشت کرنے لگے، مناقشہ کرنے لگے۔ کچھ جو ہے وہ ان کی تعداد کچھ بیان کرتے، کچھ لوگ کچھ بیان کرتے، کچھ لوگ کچھ بیان کرتے۔ تو اس کو جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ یہ آگے جو آیت کریمہ آج آ رہی ہے جس کی تفسیر ہمیں کرنا ہے، اس کا شان نزول یہی ہے کہ یہ جو ہے وہ اہل کتاب، ہے نا، یہ جو عیسائیوں کے جو ہے وہ تین فرقے، پہلی بات تو یہ آپس میں مناقشہ کرتے تھے اصحاب کہف کے سلسلے میں۔ پھر جو ہے وہ جب اہل ایمان جو ہے وہ ہوئے، اسلام جو ہے وہ لے آئے، اللہ کے رسول نے اعلان نبوت کیا، تو ان لوگوں میں پھر مسلمانوں سے مناقشہ ہونے لگا، ان لوگوں کا مباحثہ مسلمانوں سے ہونے لگا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی یہ لوگ سوال لے کر کے آئے، تو اللہ کے رسول نے جو کچھ جو ہے وہ بیان فرمایا، وہ ہے نا اس کا جو ہے وہ بیان ہے اس آیت کریمہ میں۔ سمجھ میں آیا؟ اس کا یہ شان نزول ہے۔ تو کہتے ہیں سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم، ان قریب یہ لوگ جو ہے وہ کہیں گے ہے نا کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ ویقولون خمسہ، اور جو ہے وہ بعض لوگ کہیں گے
کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، رجمن بالغیب، اٹکل پچو طور پر یہ کہیں گے، یعنی ایسے ہی جو ہے وہ ہانکیں گے پھکائی کرتے ہوئے، ہے نا، بس جو ہے وہ اندازن یہ کہیں گے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور ان قریب جو ہے وہ یہ لوگ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، ہے نا۔ اسلوب جو ہے وہ دیکھ لینا، اسلوب جو ہے وہ سمجھ لینا کہ 2 قولوں کو جو بیان کیا گیا ہے اس میں جو ہے وہ، ہے نا، جو عدد ہے، عدد اور اس کی جو صفت ہے اس کے درمیان جو ہے وہ واو نہیں ہے۔ دیکھو ثلاثۃ رابعہم خمسۃ سادسہم، اور ان دونوں قولوں کے بعد رجمن بالغیب لایا گیا ہے۔ رجمن بالغیب، ہے نا، کے طور پر جو ہے وہ رجمن بالغیب کا، ہے نا، کو متعلق کیا گیا ہے ان 2 قولوں سے۔ یہ دونوں قول جو ہے وہ رجمن بالغیب سے، ہے نا، ایک طریقے سے موصوف ہو رہے ہیں، ٹھیک سمجھے ہے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اس تیسرے قول کو بالکل الگ بیان کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ یہاں پر 7 اور ثامنہم کے درمیان واو لایا گیا، موصوف اور صفت کے درمیان واو لایا گیا۔ ابھی ہم اس کی ترکیب بھی بیان کریں گے کہ جو ہے وہ ثلاثۃ رابعہم کلبہم میں ترکیب جو ہے وہ کیا ہے، سمجھے۔ پہلی بات، یہ تفصیل جاننے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ سیقولون جو کہا جا رہا ہے قریب یہ کہیں گے، ہے نا، تو ان کے قائلین کون ہیں، کہنے والے کون لوگ ہیں؟ آخر سیقولون کی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ کون لوگ ہیں جو ان قریب یہ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا، 5 تھے کہ چھٹا ان کا کتا، 7 تھے کہ 8واں ان کا کتا؟ ان کے قائلین کون لوگ ہیں؟ ضمیر کا مرجع کون ہے؟ تو علامہ نصفی علیہ رحمۃ و رضوان اس سوال کا جواب اور اس سوال کو حل کرتے ہوئے فرماتے ہیں الضمیر فی سیقولون، ہے نا، لمن خاض فی قصتہم فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس ضمیر کا جو ہے وہ مرجع وہ لوگ نہیں ہیں جو شہر افسوس کے رہنے والے تھے یا اصحاب کہف کے زمانے کے رہنے والے لوگ تھے، وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ ضمیر سیقولون میں جو ضمیر ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اصحاب کہف کے قصے میں مناقشت کرتے تھے۔ خاضا فی کا معنی ہوتا ہے مناقشہ کرنا، جھگڑا کرنا، ہے نا، جھگڑا کرنے کا مطلب مباحثہ کرنا، ہے نا، آپس میں مباحثہ کرنا۔ اور یہ کب کے لوگ تھے؟ فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ تھے۔ تو کون مناقشے کے لیے 2 فریق چاہیے، یہ 2 فریق کون تھے؟ من المومنین، ہے نا، یہ جو ہے وہ مومنین، ایک قول تو یہ ہے کہ یہ مومنین ہی کے 2 گروہ تھے، مومنین کے 2 گروہ ایسے تھے، ہے نا، اور دوسرا یہ ہے کہ مومنین اور اہل کتاب یہ مناقشہ کرتے تھے، ہے نا، آپس میں مناقشہ کرتے تھے۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ سیقولون میں جو ضمیر ہے اس کا مرجع وہ مومنین اور وہ اہل کتاب ہیں جو اصحاب کہف کی تعداد کے سلسلے میں، ہے نا، جن میں مباحثہ ہوا تھا۔ اور اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی آتی ہے کہ اہل الکتاب سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اہل کتاب جنہوں نے جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں سوال کیا، فآخر الجواب، تو جواب کو اللہ کے رسول نے مؤخر کیا اس وقت تک کے لیے کہ ان یوحی الیہ، کہ ان کے پاس وحی نازل ہو، نزول وحی کے وقت تک کے لیے اللہ کے رسول نے جواب کو مؤخر کر دیا، ہے نا۔ تو یعنی ان کے فیہم، ان کے سلسلے میں، اصحاب کہف کے سلسلے میں اللہ کے رسول کے پاس نزول وحی ہو، وحی آئے، اس وقت تک کے لیے اللہ کے رسول نے جواب کو مؤخر کر دیا۔ فنزلت، تو پھر جو ہے وہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اخباراً بما سیجری بینہم من اختلافہم فی عددہم، ہے نا، خبر دینے کے لیے اس چیز کی، ہے نا، اس اختلاف کی جو ان کی تعداد کے سلسلے میں ان کے درمیان جاری تھا، ہے نا، تو اس کی خبر دینے کے لیے یہ نازل ہوئی۔ وَأَنَّ الْمُصِيبَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور ان میں سے، ہے نا، 3 طریقے کے لوگ تھے، یعنی 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے تھے۔ بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ 3 تھے، بعض لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ 5 تھے، بعض لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ 7 تھے، 3 لوگ ہو گئے۔ تو مصیب کون تھا؟ تو کہتے ہیں وَأَنَّ الْمُصِيبَ مِنْهُمْ، ان میں سے، ہے نا، صاحب الرائے وہ لوگ تھے جو یہ کہتے تھے، جنہوں نے یہ کہا تھا سبعۃ وثامنہم کلبہم، کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے نا۔ اب وہ چیز میں نے جو ہے وہ نصارہ کے 3 فرقوں کا جو ذکر کیا تھا، اس کے سلسلے میں ایک روایت اور بھی ہے، ویروا، اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ان السید والعاقب واصحابہما من اہل نجران،
کہ سید اور عاقب اور ان کے ساتھی جو اہل نجران میں سے تھے، کانوا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فجرا ذکر اصحاب الکہف، تو اسی درمیان اصحاب کہف کے ذکر کا قصہ جو ہے وہ چھڑ گیا۔ فقال السید، تو سید نے کہا، سید اہل نجران کے ہے نا نصارہ میں سے تھے یہ لوگ، تو سید کا مذہب کیا تھا، کس فرقے سے تعلق رکھتا تھا، تو جملہ حالیہ کے طور پر بتایا وکانا یعقوبیہ، اور یہ یعقوبی تھا۔ یہیں پر چکر میں آ جاتے، اگر میں نہ بتاتا کہ یعقوبی کسے کہتے ہیں، نستوریہ کسے کہتے ہیں، ملکانیہ کسے کہتے ہیں۔ یعقوبی تھا مطلب کیا تھا، یعنی اس فرقے کے ماننے والا تھا کہ جس کے بانی نے یہ عقیدہ دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ معاذ اللہ خود بعینہ ہی اللہ ہی ہے جو زمین پر اتر آیا تھا، ہے نا۔ تو یہ سید کا کہنا تھا، ہے نا، وکانا یعقوبیہ، یہ جملہ معترضہ ہے بیچ میں، سمجھ میں آیا۔ کانوا ثلاثہ رابعہم کلبہم، کہ یہ لوگ جو ہے وہ 3 تھے اور چوتھا جو ہے وہ ان کا کتا تھا۔ وقال العاقب، عاقب نے یہ کہا وکانا نستوریہ، اور حال یہ ہے کہ یہ نستوریہ تھا۔ یہ جملہ معترضہ ہو گیا، یہ نستوریہ فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ عاقب تھے تو بنیادی طور پر نصارہ ہی سے متعلق یہ لوگ، لیکن فرقے الگ الگ تھے، جیسے مسلمانوں میں کوئی وہابی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی جو ہے وہ اہل سنت میں جماعت میں سے ہو، ہے نا، تو ایسے یہ لوگ تھے۔ کانوا خمسہ سادسہم کلبہم، یہ لوگ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، ہے نا۔ تو دو فرقے تو یہ ہو گئے۔ تیسرا فرقہ کون تھا، تیسرا فریق کون تھا، وقال المسلمون، تو مسلمانوں نے کہا۔ تو ایک شان نزول اس کا یہ بھی ہے کہ سیقولون کا شان نزول ایک یہ ہے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب جو ہے وہ نجران کے نصارہ کے 2 گروہ جو ہے وہ آئے، 2 گروہ سے متعلق لوگ آئے تھے، اور وہاں پر مسلمان بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اصحاب کہف کا ذکر چھڑ گیا۔ تو یعقوبی فرقے کے جو مترجمین تھے، ترجمان جو تھے، جو سید جس کا نام تھا، تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ اور جو نستوریہ فرقے کی ترجمانی کر رہا تھا، جو گروہ نصارہ میں سے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ 5 تھے اور چھٹا ان کو کتا تھا۔ اور مسلمان بھی بیٹھے ہوئے تھے، مسلمانوں نے کہا کہ نہیں تم لوگ غلط بول رہے ہو، وہ لوگ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو اہل کتاب میں سے تھے، اور ان کا تعلق جو تھا اصحاب کہف کا وہ انہی کے اس سے تھا، انہی کے مذہب سے تھا، تو مسلمانوں کو نے کیسے یہ بتا دیا، مسلمانوں نے اس بحث میں کیسے حصہ لے کر کے یہ کہا کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ تو اس کا جواب علامہ نصفی نے یہ دیا کہ اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا تھا، یا قرآن کی جو ہے وہ جو آیات نازل ہو چکی تھی ان کے بارے میں، اس سے انہوں نے جو ہے وہ یہ سمجھا تھا، ہے نا، مسلمانوں نے، اس لیے تو مسلمانوں کا سنیے۔ وقال المسلمون، مسلمانوں نے کہا کانوا سبعہ وثامنہم کلبہم، کہ یہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ فحقق اللہ قول المسلمین، تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے قول کو ثابت فرمایا، قول کو ثابت رکھا، ہے نا، اس کی حقانیت کو ظاہر کیا۔ وَإِنَّمَا عَرَفُوا ذَلِكَ، یہاں سے اسی سوال کا جواب کہ مسلمانوں کو یہ کیسے پتہ چلا کہ وہ 7 تھے، اس لیے کہ اہل کتاب اس سلسلے میں زیادہ جانتے ہیں، اہل کتاب کا قول معتبر ہونا چاہیے، اس لیے کہ انہی سے ان کا تعلق تھا، اور پھر جو ہے وہ ان کی کتاب میں بھی ان کا ذکر تھا، تو پھر جو ہے وہ یہ مسلمانوں نے کو کیسے معلوم ہوا۔ وَإِنَّمَا عَرَفُوا ذَلِكَ سے اسی سوال کا جواب علامہ نصفی نے دیا کہ مسلمانوں نے یہ جانا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے اخبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر دینے سے، وَبِمَا ذَكَرْنَا مِن قَبْلُ، اور اس سے جو ان کا ذکر ماقبل میں ہو چکا تھا، جو ماقبل میں ان کا ذکر آیا ہے قرآن کریم کی آیات میں ہی، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں، بیان شافی میں، تو اس سے انہیں معلوم ہو چکا تھا، ہے نا۔ ہاں، تو اب حاصل یہ نکلا کہ مسلمانوں کا جو موقف تھا اسی کو اللہ رب العزت نے برقرار رکھا، اور اسی کی جو ہے وہ قرآن نے تائید کی، ہے نا۔ اب یہ 7 لوگ آخر کون تھے، ان کے نام وغیرہ کیا تھے، تو اس سلسلے میں علامہ نصفی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک قول جو ہے وہ نقل فرمایا ہے۔ وعن علی رضی اللہ عنہ، یہ اسی سوال کا جواب کہ ان کے نام کیا تھے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے فرماتے ہیں سبعۃ نفر، کہ یہ جو ہے وہ 7 نفر تھے، اسماؤہم، ان کے اسما جو تھے، یملیخا، مکشلینا اور مشلینا، ہے نا، یہ 3 ہوئے، 3، اور یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کے یہ مشیر خاص تھے اور اشراف میں سے تھے، درباریوں میں سے تھے، اس کے بادشاہ کے درباریوں میں سے۔ تو یہ لوگ جو ہے وہ
ہے نا بادشاہ کا داہنا ہاتھ تھے، یعنی بادشاہ جو بیٹھتا ہے تو دربار جو لگتا ہے تو بیچ میں بادشاہ ہوتا ہے، ایک سطر ایک لائن ادھر ہوتی ہے ایک لائن ادھر ہوتی ہے، اس طریقے سے دربار لگتا ہے نا. تو داہنے جانب جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ بادشاہ کے زیادہ قریبی مانے جاتے ہیں، اور جو بائیں سائڈ میں بیٹھتے ہیں ہے نا وہ ان کا مرتبہ کچھ کم ہوتا ہے. تو یہ جو تین لوگ تھے یہ ہے نا ہاؤلائے اصحاب یمین الملک، یہ بادشاہ کے داہنے ہاتھ والے ساتھی اس میں سے ہے نا ساتھیوں میں سے تھے، لوگوں میں سے تھے. وکان عن یسارہ، اور بادشاہ کے جو بائیں جانب بیٹھتے تھے وہ مرنوش تھے، دبرنوش تھے، شازنوش تھے، ہے نا. تو 6 ہو گئی یہ. وکان یستشیر ہؤلاء الستہ فی امرہ، اور بادشاہ ان 6 لوگوں سے اپنے اہم معاملات میں ہے نا مشورہ لیا کرتا تھا، مشورہ طلب کرتا تھا. والسابع، تو کہتے جب یہ 6 تھے تو 7واں کہاں سے آ گیا؟ تو اسی روایت کی تقویت حضرت علی سے ہوتی ہے جو ماقبل میں بیان ہوئی تھی. 2 قول ہے نا کہ یہ حقیقت میں ساتھی تھے اور بعد میں ایک کتا مل گیا تھا تو 8واں ان کا کتا ہو گیا تھا. اور ایک روایت یہ ہے ان کے سلسلے میں کہ نہیں یہ 6 لوگ تھے اور 7واں تو وہ چرواہا تھا جو راستے میں ملا تھا، اور کتا حقیقت میں اسی چرواہے کا تھا. یہ 2 ملی تھی روایت ہے. تو یہ جو روایت تھی کہ نہیں یہ لوگ 6 تھے اور 7واں تو راستے میں ملا تھا جو بکریوں کو چرا رہا تھا، تو اس روایت کی تائید حضرت علی کے اس قول سے ہو رہی ہے. دیکھو حضرت علی کیا فرماتے ہیں، والسابع الراعی الذی وافقہم، کہ 7واں تو وہ چرواہا تھا، وہ چرواہے تھے کہ جنہوں نے ان کی موافقت کی تھی. کب حین ہربوا من ملکہم دقیانوس، جس وقت یہ اپنے بادشاہ دقیانوس سے بھاگ رہے تھے. واسم مدینتہم افسوس، اور ان کے جو شہر کا نام تھا وہ افسوس تھا. واسم کلبہم قطمیر، اور ان کے کتے کا نام کیا تھا؟ قطمیر تھا. سمجھے؟ اب آپ نے شان نزول سے یہ سمجھ لیا کہ یہ لوگ جو ہے وہ مناقشہ کر رہے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کے، ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے ہی اس بات کی خبر دے دی گئی تھی کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے، کہ کچھ لوگ یہ کہیں گے، کچھ لوگ یہ کہیں گے، کچھ لوگ یہ کہیں گے، ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ اسلوب جو ہوا یہاں پر وہ پہلے میں صرف جو ہے وہ سیقولون ہے، اور 2-3 قول ہے نا یہاں پر. تو 2 قولوں میں سین نہیں ہے اور ایک قول میں جو ہے وہ سین ہے، اور سین آپ جانتے ہیں استقبال کی ہوتی ہے. تو یہ اسلوب میں تبدیلی کیوں ہے نا، کیوں ایسا کیا گیا؟ تو اس کا جواب علامہ نصفی نے جو ہے وہ دیا کہ اگرچہ 2 بعد والے قولوں پر سین استقبال داخل نہیں ہے، موجود نہیں ہے، لیکن یہ پہلے والے سیقولون کے ہی معنی میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کا معنی الگ ہو اور ان کا معنی جو ہے وہ الگ ہو. کیوں ایسا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سین جب داخل ہو گئی تو معطوف ہوا نا، وہ کون معطوف علیہ ہوا نا سیقولون. بولو کیا ہوا بیٹا؟ معطوف علیہ ہوا. تو جو معطوف علیہ کا حکم ہوگا وہی معطوف کا بھی جو ہے وہ حکم ہوگا. تو سین اگرچہ پہلے والے قول پر داخل ہے لیکن بعد والے جو اقوال آ رہے ہیں 2 وہ بھی اسی کے تحت اسی میں داخل ہو جائیں گے. اور اس وجہ سے کہ ایک پر داخل ہو چکی ہے تو دوسرے پر داخل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. جیسے کہ قد ہے، قد جو ہے وہ ایک فعل پر جب داخل ہو گیا ہے نا، قد فعل زید واکل، ہے نا. تو مطلب کیا ہوا؟ زید نے یہ کام تحقیقاً یہ کام کیا اور تحقیقاً یہ اس نے کھانا کھایا، ہے نا. تو قد کا تعلق اگرچہ فعلا پر سے ہے لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ اکلا سے بھی ہے. سمجھ میں آیا؟ ایک تو جواب اس کا یہ ہوا کہ سیقولون ہے نا معطوف علیہ پر جب داخل ہے تو معطوف میں بھی اس کو داخل مانا جائے گا، ہے نا. تو گویا کہ تو اب اس جواب کے اعتبار سے سیقولون کے بعد ویقولون 5 ہے تو وہ بھی حقیقت کے اعتبار سے سیقولون ہے. اسی طریقے سے آگے ہے ویقولون 7 تو یہ یقولون بھی سیقولون ہے. گویا کہ یہ تینوں ہی سیقولون ہے. کیا ہے بیٹا؟ سیقولون ہے. اس جواب کا تقاضا یہ ہے. دوسرا جواب سنیے، کہتے ہیں کہ ایک پر سین آ گئی،
اب جو ہے وہ دونوں بعد والوں پر سین کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یقول تو ہے نا، ہے نا، سین کو داخل ماننے کی ضرورت نہیں ہے. یقول جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع حال اور مستقبل دونوں کے لیے آتا ہے، تو ہم نے جو ہے وہ استقبال کے لیے اسے مان لیا، استقبال کا معنی لے لیا. تو کہتے ہیں کہ استقبال کے لیے خاص کیوں کر دیا جبکہ حال کا بھی معنی پایا جا رہا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ چونکہ جو ہے وہ ضابطہ یہ ہے کہ کوئی کلمہ اگر جو ہے وہ دو معانی کے درمیان مشترک ہو تو دونوں معانی اس سے مراد لیے جا سکتے ہیں کہ نہیں، لیکن کوئی ایک خاص معنی مراد لینے کے لیے قرینے کی ضرورت پڑتی ہے. کسی معانی مشترکہ میں سے کسی ایک معنی کی تعین کے لیے قرینے کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہاں پر قرینہ پہلا والا سیقولون ہو گیا، تو سین کی ماننے کی ضرورت نہیں ہے. تو دونوں جوابوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ پہلے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ سین کو تینوں میں مانیں گے، مقدر مانیں گے. کیا مانیں گے بیٹا؟ مقدر مانیں گے. اور دوسرے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں سین کو مقدر ماننے کی ضرورت نہیں ہے، خود یقولون ہی سے ہم مستقبل کا معنی جو ہے وہ متعین کر لیں گے. سمجھ میں آیا؟ تو اسی کو کہا وسین الاستقبال، سین استقبال جو ہے وَإِن دَخَلَ فِي الْأَوَّلِ، کہ اگرچہ یہ داخل ہے پہلے میں، دون الآخرین، ہے نا، نہ کہ جو ہے وہ ہے نا دوسرے دو میں، آخر کے جو دو ہیں قول ان میں داخل نہیں ہے. فَهُمَا دَاخِلَانِ فِي حُکْمِ السِّین، تو یہ اخیر والے جو دو قول آ رہے ہیں یہ بھی حقیقت میں سین کے حکم ہی میں داخل ہیں، اور یہ ایسا ہی ہے. کہتے ہیں اس کی کوئی نظیر ہے کہ ایک پر جو ہے وہ داخل کر دو اور باقی جو ہے وہ ایک بیگہ تک جو ہے وہ داخل مانتے چلے جاؤ؟ تو کہتے ہیں ہاں اس کی جو ہے وہ نظیر موجود ہے. جیسے کہ جو ہے وہ تمہارا قول ہے قد اکرم و انعم، ہے نا، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ترید معنی توقع، ہے نا، فی الفعلین جمیعا، دونوں ہی میں توقع کا معنی کا ارادہ جو ہے وہ تم کرتے ہو، یعنی تحقیق کا معنی دونوں ہی میں جو لیتے ہو، وقوع کا، حقیقت میں وقوع کا. اور یرید بے یفعل، یہاں سے یہ دوسرا جو ہے وہ جواب ہے نا، یہاں سے دوسرا جواب کہ پہلے جواب کا کیا ہے کہ سین دونوں ہی میں مانیں گے. اس میں یہ ہے کہ سین ماننے کی ضرورت نہیں ہے، خود فی نفس ہی اسی فعل سے ہم یہ معنی جو ہے وہ ہے نا مستقبل کا معنی لے لیں گے جو پہلے والے سیقولون میں استقبال کے لیے متعین ہے، یہ تعین خود ہم اس سے نکال لیں گے. تو اسی کا اور یرید بے یفعل معنی الاستقبال، یا جو ہے وہ یفعلوں سے مراد لیا جائے گا اس استقبال کا جو ہے وہ معنی الذی ہوا صالح لہو، کہ جس کا خود یہ فعل صلاحیت رکھتا ہے، صالح، خود اس فعل کے اندر صلاحیت ہے. فعل مضارع میں فعل مضارع صالح ہے کہ نہیں استقبال کا، اس کو وہی معنی استقبال کا ہم مراد لے لیں گے، حال کا معنی مراد نہیں لیں گے. تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ کیسے لے لیں گے، ہے نا، جب دونوں ہی معنی ہے تھے ایک معنی کے لیے متعین کیوں کر دیا؟ تو تعین کی وجہ میں بتا چکا ہے نا، وہ ضابطہ یاد رکھنا مشترک کا. ثلاثہ، اس کی ترکیب کیا کہا؟ سیقولون، یہ تو قول ہو گیا، اور ثلاثہ یہ کیا بنے گا؟ مقولہ بنے گا. تو ثلاثہ یہ اصل میں کیا ہے نا، تو اس کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ثلاثہ یہ خبر ہے، یعنی ہم ثلاثہ، سیقولون ہم ثلاثہ، سیقولون ہم خمسہ، ثلاثون ہم سبعہ، ہے نا، یہ ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ہم ثلاثہ، ہم مبتدا، ثلاثۃ الخبر، لیکن ڈائریکٹ ثلاثۃ الخبر نہیں بنے گا، بلکہ اوپر دیکھو، اوپر آؤ، سیقولون یہ تو جو ہے وہ قول ہو گیا، ثلاثہ یہ خبر کس کی؟ مبتدا محذوف کی، لیکن ڈائریکٹ خبر نہیں. مبتدا محذوف کیا نکالیں گے؟ ہم ثلاثہ، اس کو مانو ہم مبتدا، ثلاثہ موصوف، رابع مضاف، ہم ضمیر مضاف لے سے مل کر کے کیا بنے گا؟ مبتدا، قلب و مضاف، ہم ضمیر مضاف لے سے مل کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر یہ جملہ مفرد کی تعویل میں ہو کر کے ثلاثہ کی صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ بنے گا کیا بیٹا؟ خبر. اب وہ ہم جو محذوف ہیں تو ان ہم کے ساتھ مل کر کے مبتدا خبر سے مل کر جملہ ہے نا اسمیہ خبریہ ہو کر کے یہ کیا بنیں گے؟ مقولہ بنیں گے. یہ صاحب کیا بنیں گے؟ ہاں، یعنی اب ترجمہ اس کے اعتبار سے، موصوف صفت کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ ان قریب وہ لوگ کہیں گے کہ وہ لوگ ایسے تین ہیں کہ جن کا چوتھا ان کا کتا ہے. یہ اس کا جو ہے وہ ترجمہ. سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آ گئی ترکیب؟
تو سب کی یہی ترکیب ہے. اب دھڑ سے ترجمہ کر لو. چلو. ثلاثہ خبر و مبتدا محذوف، مبتدا محذوف کی خبر ہے اے ہم ثلاثہ، تقدیر عبارت ہے ہم ثلاثہ. وکذالک خمسہ و سبعہ، اسی طریقے سے خمسہ اور سبعہ میں بھی ہوگی. ورابعہم کلبہم، تو کہ اور رابعہم کلبہم جو ہے یہ جملہ یہ کیا ہوگا بیٹا، ہے نا، یہ مبتدا اور خبر سے مل کر کے کیا بنے گا، واقعہ صفت لثلاثہ، یہ ثلاثہ کی جو ہے وہ صفت بنے گا. اسی طریقے سے سادسہم کلبہم و ثامنہم کلبہم میں بھی ہوگا. سب کی ہوگی ترکیب. ہاں اب رجمن بالغیب کی جو ہے وہ تفسیر کل سے. سلامت رہے مسلک اعلیٰ حضرت، سلامت رہے مسلک اعلیٰ حضرت، سلامت رہے.